کہ ہمارے ملک کے مقتدر لوگ، مقتدر طبقے، قوتیں وہ پریشر اڈاپٹ کرتی ہیں اور ادارے ان کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے منصف جسٹس کو کمپرومائز کرتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر نہ صرف عدالت بے بس اپنے آپ کو تصور کرتے ہوئے اس طرح کے آرڈر کرتی ہے اور انصاف نہ صرف ہوتا ہے بلکہ انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب کسی انسان کی لائف اینڈ لبرٹی کا سوال ہوتا ہے تو بنیادی حق ہے اس کا، اس کو فوری طور پر اس کے کیس کا فیصلہ کیا جائے، اور اگر ڈیلے کریں گے، فرض کرو کل آپ کو ضمانت ملتی ہے، ہمیں ضمانت کل ملتی ہے تو جتنے دن ہم جیل میں رہیں اس کا کون حساب دے گا؟ اسی طرح جس طرح جسٹس عامر فاروق کو ہم نے کہا تھا کہ آج ہمارا کیس سن لیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ ہمایوں دلاور کا نہ صرف غلط ہے، اللیگل ہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے برعکس ہے، ایک تعصب پہ مبنی ہے، تو انہوں نے کہا میں 4 دن میں فیصلہ کروں گا۔ 4 دن کے بجائے انہوں نے 25 دن لگائے فیصلہ کرنے میں۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ سائفر کیس میں اس جج صاحب نے سائفر کیس میں بغیر عمران خان کو پروڈیوس کیے انڈیٹڈ آرڈر کر دیا کہ جناب اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں رکھ دو۔ یہ ان کا غیر قانونی عمل تھا، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن ہے، اور اسی طرح یہ غیر قانونی عمل جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ملک کی بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے مقتدر لوگ، مقتدر طبقے، قوتیں وہ پریشر اڈاپٹ کرتی ہیں اور ادارے ان کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے منصف جسٹس کو کمپرومائز کرتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر نہ صرف عدالت بے بس اپنے آپ کو تصور کرتے ہوئے اس طرح کے آرڈر کرتی ہے اور انصاف نہ صرف ہوتا ہے بلکہ انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اچھا، یہ آج اسی طرح ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کسی اور کیس میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو شاید القادر یونیورسٹی کیس میں بھی ڈال دیا گیا یا ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ یہاں سے اگر معاملہ وائنڈ اپ ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ خان صاحب کا کوئی ایسی اطلاع وکلاء کو دی گئی جیسے سائفر میں نہیں دی گئی تھی تو دیکھیں اعتراضات تھے؟ ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس دن بھی جس دن ضمانت ہماری ہوئی چیف جسٹس ہائی کورٹ سے، اس دن انڈیٹڈ ایک روپکار میڈیا میں آ گئی، سوشل میڈیا پہ اور میڈیا میں آ گئی، اور وہ کون لوگ ہیں جو ڈسکلوز کرتے ہیں؟ اور یہ اس وقت آئی جس وقت ان کا ضمانت کا آرڈر آیا، اسی وقت ہوگی، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ جی 16 تاریخ کا آرڈر تھا۔ تو اسی طرح کی اگر کوئی کارروائی ان کا مقصد ہے تو پھر یہ اس کا مطلب ہے جیسے عامر فاروق صاحب نے ڈیلے کیا، اس کا مطلب ہے یہ جج صاحب بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس ٹیم کو اور اس پراسیکیوشن کو اور اس سرکار کو کہ کسی طریقے سے کسی اور مقدمے میں ان کو ڈال دیا جائے تاکہ میں ضمانت جب دوں تو وہ باہر نہ آ سکے۔ یہ ایک طرح کی فیسیلیٹیشن یا سہولت کاری تو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بڑا ابہام ہے، خان صاحب کتنی جلدی باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں قانون کے مطابق جب 5 تاریخ کو ان کو گرفتار کیا اس وقت وہ تمام کیسز میں ضمانت میں تھے۔ ان پرنسپل اسی دن ان کو باہر آ جانا چاہیے تھا جس دن اس کیس میں ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا، لیکن یہ ہیلے بہانے، یہ مختلف غیر قانونی طریقے سے ان کو جیل میں رکھا جانا آج بھی یہ غیر قانونی طریقہ کار ہے۔ جب ان کو پروڈیوس ہی نہیں کیا تو آپ نے جوڈیشل کسٹڈی کا آرڈر کیسے کر دیا؟ یہ ان کا غیر قانونی فیصلہ ہے، ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے قانون کے مطابق، آج ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، کون اس کو چیلنج کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ میری نظر میں تو آج اگر ضمانت یہ 14 کو ہوتی ہے تو اسی دن ان کو باہر آ جانا چاہیے، لیکن یہ طریقہ واردات ہے ہمارے پراسیکیوشن کا، ہماری سرکار کا، ہمارے ان لوگوں کا جو عمران خان کو ہر حال میں جیل رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان سے وہ ڈرتے ہیں۔ وہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ وہ باہر آئے گا، وہ الیکشن ریلیز کو وہ تقریریں کرے گا، تو یہ جو بونے قسم کے سیاستدان ہیں، جو من پسند ہیں، جو ان کے بڑی آنکھ کا تارا ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، وہ نظر بھی نہیں آئیں گے، وہ بونے سیاستدان۔ تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو جیل میں رکھو، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، ان کے کسی لیڈر کو باہر نہ آنے دو، ان کو نامعلوم لوگ اٹھا کے لے جائیں یا ان کو کسی مقدمے میں ڈال دیں تاکہ وہ ان کی پارٹی نظر نہ آئے۔ لیکن ان کو نظر آنا چاہیے، گلگت بلتستان کا اسٹور کا رزلٹ آپ نے ابھی دیکھ لیا، پوری اسٹیبلشمنٹ، پوری مشینری، فورس، پولیس انوالو تھی اس میں کہ جناب نہیں پی ٹی آئی کو ہرانا ہے، لیکن غالب پہ حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ، وہ بھی آپ نے دیکھا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ نہیں جیت سکے۔ عوام کے دلوں میں ان کے خلاف مزید نفرت پھیل رہی ہے، اور یہ طریقہ کار اگر کنٹینیو رکھیں گے تو اس میں محبتیں نہیں پیدا ہوتی، نفرتیں مزید پھیلیں گی۔ کل انڈیا کو دیکھو کتنی بڑی کامیابی حاصل کی،
اس کے مقابلے میں ہم اندرونی اختلافات بلا کر کیا ہم اپنے ملک، قوم اور 25 کروڑ عوام کا نہیں سوچیں گے؟ اور اگر نہیں سوچیں گے تو میرا خیال ہے ہمارے اداروں کی، ہمارے مقتدر طبقوں کی اور سو کارڈ سیاسی اور جمہوری طاقتیں کہنے والے لوگوں کی یہ چھوٹی سوچ اور کم ظرفی ہوگی جب وہ اس چھوٹے چھوٹے اختلافات کے پیچھے اور عمران خان کی دشمنی میں پورے 24-25 کروڑ عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور کر دیا ہے۔ خان صاحب کی ضمانت بالکل ہوتی ہوئی ممکن نظر آ رہی ہے اگر سنی جائے تو، پر آپ نے آج جیسے کہ دیکھا کہ جس دن سے ہماری بیل اپلیکیشن فائلڈ ہے، کبھی جج صاحب رخصت پہ چلے جاتے ہیں، کبھی سرکار ایک درخواست لے آتی ہے، جب وہ درخواست نبٹ جاتی ہے تو اس کے بعد ایک دوسری درخواست وہ آ جاتی ہے، اور اس درخواست کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور آج 1.5-2 گھنٹے اس کے اوپر بحث کرنے کے بعد فائنلی فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ درخواست ان کی غلط ہے، اور جو پری اریسٹ بیل اپلیکیشنز ہیں ان کا پوسٹ اریسٹ بیل اپلیکیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مینلی سرکار یہ کہہ رہی تھی کہ اسد عمر صاحب جن کی ضمانت کی ہیئرنگ فکسڈ ہے 14 تاریخ کے لیے، عمران خان صاحب کی بھی ہیئرنگ آج نہ سنی جائے اور وہ بھی اکٹھا یہ فیصلہ ہو، پری اریسٹ اور پوسٹ اریسٹ اکٹھی سنی جائے، یہ کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں۔ فوجداری کے قانون میں اور فوجداری کے پروسیجر میں پری اریسٹ بیل اپلیکیشن سیپریٹ ہوتی ہیں، پوسٹ اریسٹ اپلیکیشن کیونکہ ایک شخص گرفتار ہوتا ہے، اس کی لبرٹی، اس کے فنڈامنٹل رائٹس پہلے آتے ہیں، وہ پرائورٹی پر سنے جاتے ہیں۔ سو بہت افسوس ہے اس بات کا کہ آلدو فیصلہ تو ہمارے حق میں ہوا کہ یہ اپلیکیشنز جو ہیں پری اور پوسٹ اکٹھی نہیں سنی جائیں گی، کوئی ایسا قانون نہیں ہے، مگر جج صاحب نے نہ جانے کیوں آج دوبارہ 14 تاریخ تک پروسیڈنگز کو ایڈجرن کر دیا کہ یہ 14 تاریخ تک دونوں پارٹیوں کو رائٹ ہے اگر کسی نے یہ آرڈر جو ہے چیلنج کرنا ہے تو وہ کر لیں۔ آج یہ بیل اپلیکیشنز سنی جانی چاہیے تھی سائفر کے مقدمے میں۔ اگر ایک مقدمہ بنایا جاتا ہے اور 3 پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں موجود تو پھر عدالت کو یہ کیس میرٹس پر سن کے بیل اپلیکیشن پہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اس بیل کا جو بھی نتیجہ ہوتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر خان صاحب کی کیا کنڈیشنز ہے سر جیل کے اندر؟ دیکھیں خان صاحب کی کنڈیشن کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ان کی سپیرٹس ہائی ہیں، آپ اس کنڈیشن کو چھوڑیں، آپ کورٹس کی کنڈیشن دیکھیں کہ ہمیں یہاں سے جو فیصلہ اور انصاف لینے میں جو دقتیں آ رہی ہیں، جو دشواریاں آ رہی ہیں، میں آپ کے آگے وہ رکھ رہا ہوں۔ خان صاحب ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، فرسٹ کلاس فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اس بیل کا جو بھی نتیجہ ہوتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر خان صاحب کی کیا کنڈیشنز ہے سر جیل کے اندر؟ دیکھیں خان صاحب کی کنڈیشن کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ان کی سپیرٹس ہائی ہیں، آپ اس کنڈیشن کو چھوڑیں، آپ کورٹس کی کنڈیشن دیکھیں کہ ہمیں یہاں سے جو فیصلہ اور انصاف لینے میں جو دقتیں آ رہی ہیں، جو دشواریاں آ رہی ہیں، میں آپ کے آگے وہ رکھ رہا ہوں۔ خان صاحب ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، فرسٹ کلاس فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اس بیل کا جو بھی نتیجہ ہوتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر خان صاحب کی کیا کنڈیشنز ہے سر جیل کے اندر؟ دیکھیں خان صاحب کی کنڈیشن کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ان کی سپیرٹس ہائی ہیں، آپ اس کنڈیشن